رابطے ہمارے ہیں لیکن وہ کامیاب اس لیے نہیں ہو رہے کہ فیصلے کی لاسٹ پارٹی ہے وہ عمران خان ہے. سو دونوں تینوں جو فیصلے ہوئے وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھے. جن کا کام ہے ملک کی دفاع کرنا، کیا ان کا کام نہیں تھا کہ اس مداخلت کے خلاف پوری کوشش کرتے، روکتے، بجائے نیوٹرل رہنے کے؟ کیونکہ آج نقصان تو پاکستان کو ہو رہا ہے. السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ. میں ہوں محمد مالک. پتہ نہیں زیادہ سپیڈ کون دکھا رہا ہے، ڈالر کی رائز جو پھر ₹2.35 بڑھ کے 200 کی لائن دوبارہ کراس کر گیا، یا پولیٹیکل ڈیولپمنٹس، بہت زیادہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں. اطلاعات آ رہی ہیں کہ تمام جو دوست ہیں، شاید نیوٹرلز ہیں، وہ ایک بار پھر کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور تاکہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے لایا جائے. پہلے تو ایک دن پہلے ایک آڈیو ٹیپ ریلیز ہوئی، اس نے قیامت برپا کر دی، اور اس کو کہا گیا کہ شاید یہ میسج دیا گیا ہے عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو کہ وہ تھوڑا سا مائل ہوں مذاکرات کی طرف، ورنہ اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں. دوسری طرف ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ایک فارمولا اور بھی چل رہا ہے. چودھری شجاعت صاحب نے بھی کچھ پیچھے بیک گراؤنڈ بیک ڈور رابطے قائم کیے ہیں اور 2 فارمولاز دیے ہیں جس میں سیریسلی غور ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا بھی ہے. اطلاعات کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ چیزیں طے پا رہی ہیں کہ حمزہ شہباز کی گورنمنٹ کو پرویز الہی صاحب ڈی سٹیبلائز نہیں کریں گے، اور پرویز الہی صاحب کو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہٹانے کی کوشش حمزہ شہباز نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ پی ایم ایل کیو یعنی کہ چودھری برادران کے جو دوست ہیں، حامی ہیں، فالوورز ہیں، ان کے خلاف مقدمات قائم نہیں کرے گی. یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. تو ابھی کچھ دیر پہلے شیخ رشید صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے ٹیلی ویژن چینل سے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل رابطوں میں ہیں اور ہونا چاہیے. 2-3 فیصلے ہوئے بھی تھے، مگر شاید وہ عمران خان صاحب کو پسند نہیں آئے، تو اس پہ وہ چیز وہ بات آگے بڑھ نہیں سکی. ان کی بات سے تاثر یہ مل رہا تھا کہ شاید پہلے جو بیک ڈور کے رابطے تھے یہ پرویز خٹک صاحب اینڈ کمپنی کر رہی تھی، لیکن اور کیونکہ ڈیزائرڈ رزلٹس اب تک سامنے نہیں آئے تو اب ان کو فرنٹ لائن پہ لایا گیا ہے. کیونکہ ان سے یہ بھی سوال کیا کہ آپ کے جو تعلقات تھے وہ خراب آپ کہہ رہے تھے، اب ٹھیک ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا آج سے اچھے ہوئے ہیں. پبلکلی بات ہو رہی ہے خودکش بن کے ٹکرانے کی گورنمنٹ سے، پرائیویٹلی رابطے ہیں. پبلکلی بات ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ سے ایک دوسرے کی نہیں چلنے دیں گے پنجاب میں، لیکن ساتھ ہی فارمولے طے پا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ ہمیں نہ چھیڑیں، وہ حمزہ شہباز کو آپ نہ چھیڑیں، حمزہ شہباز آپ کو نہیں چھیڑیں گے، یہ ساری چیزیں. اور ان دا مین ٹائم عام لوگ جو سے ہیں وہ بالکل خونی طور پہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ ہماری اطلاع یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ اس پہ نیوٹرلز کا انوالو ہونے کا شاید یہ بھی ہے، ایلیجڈلی انوالو ہونے کا. کیونکہ ابھی جو قطر کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، جو سعودی عربیہ سے بات چل رہی تھی، بہت سے دوست ممالک نے یہ کہا ہے کہ پہلے آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کریں، پھر اس کے بعد ہم بات چیت آگے چڑھائیں گے. اور میری اطلاع کے مطابق ایک بہت بڑی ڈیل شاید ہونے والی بھی ہے قطر کے ساتھ. اطلاعات یہ ہیں کہ گیس سبسڈی کے طور پر شاید گورنمنٹ کو کوئی 3 بلین کی مل جائے رعایت، اور 2 بلین کی انویسٹمنٹ بھی شاید وہاں سے آنے والی ہے. اس کے اگینسٹ کچھ بات چیت چل رہی ہے کہ 1-2 ایئرپورٹس کا ایویشن کا وہ کنٹرول ان کی کمپنی سنبھالنا چاہتی ہیں ایز این انویسٹمنٹ، اور LNG ٹرمنل وغیرہ کی بھی کوئی ڈیل بات چیت چل رہی ہے. اس کے علاوہ سعودی عربیہ میں بھی یہ بات ہوئی، UAE میں بھی بات ہوئی، ٹرکی والوں نے بھی یہ بات کی کہ آپ اپنی بیوروکریسی کو سنبھالیں تو پھر ہم انویسٹمنٹس کریں گے. اس پہ بھی کافی زیادہ بات چیت ہو رہی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ سب کچھ اچھا ہو گیا ہے رولنگ پارٹی کے لیے، تو نہیں اچھا، کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم MQM کا ایک نیا ڈرامہ شروع ہو رہا ہے. وہ میں آپ سے ذرا بعد میں بات کروں گا، بیکاز وہ بھی ہم ان کو لائن پہ بھی لیں گے. وہاں پہ بھی ایک نئی تلوار لٹک رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ، اور اس کا سارا جو ہے دار و مدار وہ پیپلز پارٹی کے اوپر ہوگا. انٹرو کے لیے اتنی خبریں کافی ہیں. ہمارے ساتھ جوائن کیا ہوا میں سینیٹر شبلی فراز صاحب نے. ہمارے لیے تو ہمیشہ فیڈرل منسٹر کے طور پہ ہم ان کو دیکھتے ہیں، ویسے ٹیکنیکلی فارمر ہو گئے میں. ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں محمد زبیر صاحب، فارمر گورنر سندھ، جوائن کر چکے ہیں ہمیں. مسکراتے ہوئے آپ نے دیکھ بھی لیا. شبلی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. اپوزیشن ہے نا آپ یار، ہمیں سب کو آپ نے لڑائیوں پہ لگایا ہوا ہے. ہم جناب یہ کر دیں گے، پھر ہم دیکھتے ہیں ڈیڈ لائنز غائب ہو گئی، گزر گئے. جلسے میں کہا انہوں نے، وہ لائے عمل نہیں آیا. لگتا ہے آج بات کھل گئی ہے جو شیخ رشید نے کہا ہے. ہمیں آپ کہتے ہیں ایک دوسرے کے گلے پڑے رہے، خود آپ
پیچھے سے رابطے بھی کر رہے ہیں, ڈیلز بھی کر رہے ہیں, 3-4 فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں. واٹ از گوئنگ آن؟ بات چیت پھر کھل کے کر لیں. آج پرائم منسٹر نے کہا کہ ڈائلاگ کریں, تو آپ لوگوں نے لیریں اتار دی کہ یہ کیا مذاق ہے, ہم بات نہیں کریں گے. دیکھیں رابطے ہیں بالکل نہیں ہے جی. بات یہ ہے کہ جہاں تک رابطوں کا تعلق ہے تو ایز اے پولیٹیکل اینٹی, ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم ضرور رابطے رکھتے ہیں, لیکن پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ, اور وہ جو ہے تو ایک نارمل وہ ہے. لیکن جہاں تک کہ شیخ رشید صاحب کا تعلق ہے, فوج پولیٹیکل ایکٹر ہے آپ کی زبان میں, وہ پولیٹیکل پارٹی میں تو ریفر نہیں کر رہا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ پولیٹیکل. یہ کس سے رابطے رکھ رہے تھے؟ نریندر مودی سے بات کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب؟ نہیں, یہ تو شیخ رشید صاحب سے آپ پوچھیں, بیکاز ان کی ایک علیحدہ پارٹی ہے, ہمارے الائے ہیں, ہمارے بڑا اچھا ان کے ساتھ وقت گزرا ہے. اور لیکن آئی تھنک کہ یہ اسپیسیفک کوشچن جو ہے تو وہ آپ کی کور کمیٹی میں بیٹھتے ہیں اجلاس میں؟ جی, ہم ان کو بلاتے ہیں اکثر اپنی جو کور کمیٹی کی میٹنگز میں. پلازیبل ڈینائبلٹی ہے کہ یار شیخ سے بات کر, وہ کل کو کہہ دیں گے ہماری پارٹی کا نہیں ہے. نہیں, بٹ یہ تو فیکٹ ہے نا. دیکھیں جی, ہر ایک اپنا ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے شیخ رشید صاحب اپنی پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں, اور اسی اپنے ٹکٹ پہ, ہمارے ٹکٹ پہ تو انہیں الیکٹ نہیں ہوئے. تو جہاں تک ہماری پولیٹیکل پارٹی کا تعلق ہے تو ظاہر ہے ہم فیصلے صرف کور کمیٹی میں ایک جنرل ڈسکشن ہوتی ہے ایشوز پہ. لیکن اگر ہو بھی رہے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں, اگر جو چودھری شجاعت کا فارمولہ پنجاب میں آ جاتا ہے, آپ کے لوگ ادھر بات چیت کر رہے ہیں, اور کوئی پولیٹیکل تھوڑے سے ٹیمپریچر نیچے آ جاتے ہیں, بالکل بھی اچھا نہیں ہے. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی ساری سٹرگل کو چھوڑ دیں تو آرام کی زندگی تو ایک بیسٹ آپشن ہے. لیکن ایک پارٹی, اس کا لیڈر جو کہ ایک مشن پہ ہے, اور وہ مشن بیسیکلی پاکستان جو کہ اس کا لیڈر جو کہ ایک مشن پہ ہے, اور وہ مشن بیسیکلی پاکستان جو کہ اس وقت کراس روڈز پہ کھڑا ہوا ہے, اس مشن کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے نہ تو اپنی کوئی ذاتی فائدے دیکھنے ہیں یا شارٹ ٹرم بینیفٹس. اصل چیز کیا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا جس طرح کہ چلایا جا رہا ہے. ہم نے کئی چیزوں پہ کلیئرٹی لانی ہے, ہم نے اپنی وہ ایریاز ڈیفائن کرنے ہیں کہ کس طرح سے ہم. وہ تو 3.5 سال تھے نا آپ کے پاس ڈیفائن کرنے کے لیے. وی ڈیڈ این ایکسیلنٹ جاب, ہم نے بڑا زبردست کام کیا. ہم نے بالکل, یہ تو دیکھیں نا, اس کی بات ہے کہ چلو ذرا ان کو بھی لے لیں. زبیر صاحب کو پہلے میں اس بارے میں ابھی آ جاتے ہیں اس کے اندر. زبیر صاحب, یہ جو بات چیت شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ ہم رابطے میں بھی ہیں اور ہونا بھی چاہیے, اور فیصلے بھی 3-4 ہوئے تھے, بلکہ سن لیں آپ تو بھی آپ کو کلیئر ہو جائے, پھر میں اس پہ آنا چاہتا ہوں. یہ کہنا کہ رابطوں میں ہم نہیں ہیں, یہ غلط بات ہے. رابطے ہمارے ہیں, ہونے چاہیے, لیکن آخری فیصلہ عمران خان کے پاس ہے. ہماری جتنی میٹنگز ہیں یا ہوئی ہیں, رابطے ہمارے ہیں, لیکن وہ کامیاب اس لیے نہیں ہو رہے کہ فیصلے کی لاسٹ جو اتھارٹی ہے وہ عمران خان ہے. سو دونوں تینوں جو فیصلے ہوئے وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھے. زبیر صاحب, آپ کو کچھ پتہ ہے یہ رابطے جو ہو رہے ہیں, کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟ آر یو ان دا پکچر؟ آپ کی جماعت, گورنمنٹ؟ ایک تو پاکستان کے تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں, اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بھی, اور ریسنٹ ہسٹری کا مطلب یہ پچھلے چند ہفتے, پچھلے چند مہینے, اور میرا خیال ہے اس کو ڈینائی کرنا کہ جی یہ پی ٹی آئی والے رابطے میں نہیں ہوں گے, جب وہ بار بار یہ کہتے بھی ہیں جلسوں میں نیوٹرلز کے حوالے سے کہ جی وہ فیصلے کریں, اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کو کہ جی وہ فیصلے کریں, تو ظاہر سی بات ہے کوئی بات چیت ہی کے تھرو کوئی فیصلے ہوں گے نا. جو بھی پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے, جو بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ڈیمانڈ ہے, اٹس ناٹ ایز سمپل ایز دیٹ کہ جی وی وانٹ ارلی الیکشنز, اور وہ جلدی سے ارلی الیکشنز اناؤنس کر دیں گے. ان کا بھی کوئی موقف ہوگا کہ وائی الیکشنز ابھی فوراً نہیں ہو سکتے, یا 4 مہینے بعد یا سال کے بعد ہو سکتے ہیں. سو وہ شیخ رشید نے اوپنلی بلنٹلی کہہ بھی دیا کہ رابطے ہیں, اور وہ رابطے کافی عرصے سے ہیں, اور سم ہاؤ دی ادر وہ جو بات چیت ہوئی وہ سکسیسفل اس لیے نہیں ہوئی کہ عمران خان کو وہ قابل قبول نہیں تھے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ رابطے جتنے مرضی کر لیں وہ بالکل بریک تھرو نہیں ہوگا, بیکاز عمران خان وانٹس دا ڈسٹرکشن آف دی پریزنٹ گورنمنٹ, اسپیشلی پی ایم ایل این. اس کی ڈسٹرکشن کے ساتھ ان کو واپس حکومت بھی ملے. سو یہ تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نہیں ایگری کر سکتا, اور شبلی فراز اس چیز پر ایگری کریں گے کہ یہ جو ان کی پارٹی کا موقف ہے
وہ یہ ہے کہ یہ پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے غداری کی ہے، اور یہ غداری کر کے غداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے مفاد کے اگینسٹ انہوں نے بیک ڈور کانسپریسی کر کے یہ حکومت میں آئے ہیں۔ لٹیرے تو ہم تھے، ڈاکو تو ہم تھے ان کے بقول، اور پاکستان کو ہم نے برے طریقے سے لوٹا ان کے بقول، انکمپیٹنٹ ان کے بقول۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ مجھے بتائیں کہ کیسے کوئی نیگوشیٹڈ کوئی چیز سولوشن نکل سکتا ہے؟ نکل ہی نہیں سکتا۔ ود عمران خان ایٹ دی ہیلپ، عمران خان کا جو پہلے اوریجنل تھنکنگ تھی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی تھنکنگ تھی کہ ہم اتنا تباہی کریں گے اسٹریٹس پر کہ مجبور ہو کے سب زبیر ایک بات بتائیے، اور اسی کے تحت لانگ مارچ ہوا تھا۔ مجھے یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹائمنگ ہے، سمجھائیں کیوں ہوا آج الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے ایک پریس کانفرنس کی، بڑی ڈیٹیل میں بات بتائی کیا ہے، کس طرح ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس کا نٹ سیل میں بات یہ تھی کہ اکتوبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ ہم شروع سے سن رہے ہیں بہت دنوں سے، پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اکتوبر نومبر منظور ہے، اکتوبر میں سارے کہتے ہیں جی بہت بڑی جو نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہے اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ آج الیکشن کمیشن میدان میں اتر کے کہتا ہے کہ اکتوبر میں ہم الیکشنز کروا سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہنٹس آ رہے ہیں سب کی طرف سے، یا جو لوگ کیا جو فیصلے ہو رہے ہیں اس میں سے یہ فیصلہ تو نہیں ہو گیا پی ٹی آئی کا اور فیصلہ کرنے والوں کا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ ذرا رک جائیں، اکتوبر میں الیکشنز ہو جائیں گے؟ اور آج الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ ہم اکتوبر میں الیکشن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر یہ بہت سی چیزیں انٹرسٹنگلی بلینڈنگ کر رہی ہیں۔ نہیں، لیکن میرا پرسنل موقف ہے یہ کہ ان دا فرسٹ پلیس جب چیف جسٹس صاحب نے بلایا تھا الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو، وہ جب وہ کیس چل رہا تھا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے کہ آپ الیکشن کب کروا سکتے ہیں، آئی تھنک دیٹ واز انکالڈ فار، اس وجہ سے کہ آپ خود سوچیں نا کہ الیکشن کمیشن شوڈ آلویز بی ریڈی ٹو ہولڈ الیکشنز، چاہے وہ بائی الیکشنز ہو چاہے وہ جنرل الیکشنز ہو۔ کوئی پوچھ کے مطلب عمران خان جب وزیر اعظم تھے ان کے پاس اتھارٹی تھی، کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی تھی کہ وہ کبھی بھی اسمبلیز کو ڈیزالو کر سکے، اور اگر وہ کر دیتے آج سے 3 مہینے پہلے کر سکتے تھے نا، تو کیا پھر ہم جاتے یا کوئی سپریم کورٹ جاتا یا الیکشن کمیشن کے اسپیشلی اجازت مانگتا کہ چونکہ الیکشن کمیشن ہولڈ نہیں کر سکتا، ڈیلیمیٹیشنز کا ایشو ہے یا جو بھی ایشوز ہیں، ود اور وداؤٹ دوز پرابلمز، آئی تھنک الیکشن کمیشن شوڈ آلویز بی ریڈی۔ تو یہ جو اکتوبر کی ڈیٹ ہے کہ جی اس کا کیا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، مجھے نہیں پتا کیا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن اکتوبر میں اگر وہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو وچ اونلی مینس کہ اسے 3 مہینے پہلے جولائی میں اسمبلیز کو ڈیزالو کرتے ہیں۔ ابھی مالک آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ڈیبیٹ ہو کے ہٹی ہے کہ ہم مشکل فیصلے کیوں کریں، اگر ہمیں صرف اسمبلیز کو ڈیزالو کرنا ہے، ان مشکل فیصلوں کے بعد چاہے وہ آئی ایم ایف کی سخت کنڈیشنلٹیز ہیں، چاہے وہ سخت بجٹ دینا ہے، اور اس کے بعد یا پیٹرول پرائسز بڑھانی ہیں، اور اس کے بعد ہم کہیں کہ جی اسمبلیز ڈیزالو ہے اور ہم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ جو آج سے 4 دن کے بعد، آپ زبیر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 4 دن بعد آپ لوگوں نے بجٹ دینا ہے تو کسی قیمت پہ آپ لوگ تیار نہیں ہوں گے ارلی الیکشنز میں، یعنی کہ 2022 کے الیکشنز آپ کہتے ہیں کہ صفحہ پھاڑ دو، امپاسبل بات ہے۔ یہ آپ کا ہائیسٹ لیول پہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے اب؟ دیکھیں نا، ہم نے نہیں تو ہائیسٹ لیول پر فیصلہ ہو گیا کہ جو سخت آپ جب اکنامک فیصلے کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ بہتری آنی شروع ہوگی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سخت فیصلے کریں اور پھر جا کے الیکشن میں چلے جائیں جوتے کھانے کے لیے۔ یہ تو کبھی کوئی امریکہ میں یا سویڈن میں یا جرمنی میں بھی نہیں کوئی کرے گا۔ تو forget about پاکستان، بالکل ہم اپنا ٹرم ٹینیور پورا کریں گے۔